बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर सुनाएं और बताएं कि चौधरी निसार ने कैसे इमरान खान के सियासी मुखालफिन को एक बड़ा और तारीखी सियासी सरप्राइज दिया है, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कैसे पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया है, इससे पहले ये अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाना और आपके गोश गुजार करना भी जरूरी है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा की जानिब से जियो जंग ग्रुप को यह हुक्म दिया गया है कि वो झूठी खबर शाया करने पर माफी मांगे, झूठी खबर नशर करने पर माफी मांगे। इस तरह से एक बार फिर मीर शिकील रहमान और जंग ग्रुप झूठे साबित हुए हैं, और माजी में भी इससे पहले भी जंग ग्रुप यानी जियो टीवी, जंग अखबार और दी न्यूज कई मर्तबा माफी मांग चुके हैं झूठी खबर शाया करने पर। 2017 में उस वक्त जब फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ के केस के हवाले से, तो उस वक्त भी जेआईटी के हवाले से जंग ग्रुप के एक रिपोर्टर ने झूठी खबर दी और बाद में फिर माफी भी मांग ली झूठी खबर देने के ऊपर। लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये जंग ग्रुप का वतीरा रहा कि वो झूठी खबरें शाया करते रहते हैं, नशर करते रहते हैं और फिर बाद में माफी भी मांग लेते हैं। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल बरतानवी अदालत के हवाले से, एनसीए के हवाले से, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से जंग और जियो ग्रुप ने खबर शाया की कि वहां पर जो है वो तमाम केसेस से बरी कर दिया गया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ साबित नहीं हुई, और ये भी कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एनसीए ने इन तहकीकात का आगाज़ किया था, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलखसूस हमजा शहबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके, जिसके बाद खुशी के शादियाने बजाए थे। शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, पूरी नवाज लीग ने कि उनकी जो बेगुनाही है उसके जो सबूत हैं वो लंदन से आ गए हैं। लेकिन आज पेमरा की जानिब से ये हदायत जारी की गई जब तफसीलात इस हवाले से सामने, इस फैसले के हवाले से कि जियो ने एक मुकम्मल तौर पर झूठी खबर शाया की एनसीए के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से। इसलिए जियो ना सिर्फ इस खबर को उसी तरह से शाया और नशर करे जिस तरह से इस अपनी माफ़ी को उसी तरह से नशर करे, उसी तरह से शाया करे जिस तरह से इस झूठी खबर को शाया और नशर किया था। इस तरह एक मरतबा फिर जो है वो जंग ग्रुप और मीर शिकील रहमान इमरान खान के बुक्स में और नवाज शरीफ की हमायत में एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो नंगा हो गया है, सामने आ गया है कि किस तरह से नवाज लीग, मरियम नवाज के सेल, नून लीग के सोशल मीडिया सेल के कहने के ऊपर जंग ग्रुप मखसूस किस्म की खबरें जो है वो शाया करता है, उनकी मखसूस तरीके से प्राइमिंग और उनकी मखसूस तरीके से फ्रेमिंग और एजेंडा सेटिंग करके ये झूठी खबरें आवाम के सामने पेश करता है। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जानिब के कैसे चौधरी निसार ने इमरान खान के सियासी मुखालफिन को एक तारीखी सियासी सरप्राइज दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपके सामने इससे पहले भी गोश गुजार करते रहे कि चौधरी निसार के साथ मुसलसल नवाज लीग और पीडीएम के कुछ लोग राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, और अयाज सादिक से चौधरी निसार की एक मुलाकात भी हुई थी। अगरचे चौधरी निसार खुद सरदार अयाज सादिक के घर पहुंचे थे हलफ उठाने के बाद, लेकिन उसी दौरान इस किस्म की इतलात भी आई कि नवाज लीग के बाज़ रहनुमाओं ने चौधरी निसार के साथ उनकी रहायशगाह पर भी मुलाकात की थी, और यह मामला उस वक्त से शुरू हुआ जब पीडीएम मार्ज वजूद में आई इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने, इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाने, लॉन्ग मार्च चलाने के ऐलानात पीडीएम जो है वो मुख्तलिफ मौके पर करती रही, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकामी उसे हुई। ये दोनों खबरें लिंक हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि पीडीएम का सरबराही इजलास आज मुनक्किद हुआ, और जिसके अंदर नवाज शरीफ ने भी ऑनलाइन जो है वो शिरकत की, और पीडीएम ने जो खबर इस हवाले से जारी की वो ये थी कि पीडीएम 23 मार्च के अपने लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो नहीं बदल रहा और वो हर सूरत लॉन्ग मार्च करेंगे। ये खबर बज़ाहिर मीडिया को जारी कराएगी, लेकिन जो अंदरूनी कहानी इस इजलास के हवाले से सामने आई है वो जनाब पीडीएम की सफ़ों के अंदर पाई
جانے والی مایوسی کو ظاہر کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جو نواز شریف تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ رہنما تھے، انہوں نے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسیوں کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تقریباً 1.5 سال گزرنے کو آ گیا، ہم مسلسل باتیں ہی کر سکے، ابھی تک کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا سکے، اب کوئی عملی اقدامات اٹھا ہی دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب لانگ مارچ کی بات ہوئی تو پھر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو کیا اس حوالے سے ہماری نمبر گیم پوری ہے؟ اندر کی اطلاعات کے مطابق سخت مایوسی تھی اپوزیشن کی صفوں کے اندر، اور نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس کیونکہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کریں اور انہیں توڑنے کی کوشش کریں تاکہ نمبر گیم پوری ہو اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جا سکے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اب حکومت کے سر سے جو ہاتھ ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ نواز شریف جو ہمیشہ سے خفیہ ہاتھ، خفیہ انگلی، خفیہ انگوٹھے، خفیہ اشارے کے ذریعے اقتدار میں آتے رہے، انہیں ہمیشہ سے اس قسم کے خفیہ ہاتھ پسند ہیں اور وہ ان ہاتھوں پر، ان انگلیوں پر، ان انگوٹھوں پر اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، اور مسلسل وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے، حالانکہ آئین اور قانون کے تحت جو ملک کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے۔ نواز شریف یہ کیسے کہنا چاہ رہے ہیں یا کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے؟ گویا وہ یہ چاہتے ہیں یا ان کی یہ خواہش ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی سازش کر کے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرا سکیں۔ لیکن واضح اور صاف پیغام انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی دیا جا چکا ہے کہ جناب اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نواز شریف کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ ذرائع کے مطابق جب آن لائن نواز شریف نے شرکت کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے یقین ہے یہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، اب آپ کوشش کریں، لیکن بلوچ رہنماؤں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ امپائر کی انگلی کس طرف ہے، یہ نہ ہو کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں اور اس میں رکاوٹیں آ جائیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا جناب کہ آپ کوشش کریں، مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملائیں، پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کل ہی لانگ مارچ کے حوالے سے بھی میٹنگ کریں کہ کیسے جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو دھرنے کے اندر کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ سخت ترین مایوسی تھی پی ڈی ایم کے کیمپ کے اندر، کیونکہ ماہرین کے خیال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس یہ آخری چانس ہے، آخری موقع ہے کہ اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے سے عمران خان وزم پاکستان کی حکومت کو اس لانگ مارچ کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے جو ہے وہ گھر بھجوا سکیں، جو کہ انتہائی ناممکن نظر آ رہا ہے، اور ابھی تک 3 مرتبہ کم سے کم پی ڈی ایم لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر کے اس سے واپس ہو چکی ہے۔ اب جناب معاملہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ چند دن پہلے کہہ چکے کہ سردار ایاز صادق کی یہ باتیں جو ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نمبر گیم نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے لیکن اب رابطے میں نہیں ہیں، اور ہم اپنے ذرائع سے یہ خبر باہر آپ تک بھی پہنچا چکے کہ جہانگیر خان ترین کی جانب سے بھی مکمل طور پر انکار ہو چکا ہے۔ پرویز خٹک کے حوالے سے جو چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی گئی، اگلے ہی لمحے، اگلے ہی دن پرویز خٹک کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ صرف اور صرف عمران خان ہی ان کے رہنما ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب وہ اہم ترین بات کہ کس طرح سے چودھری نثار کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ جو روابط کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایسے 6 7 8 10 لوگ جن کا چودھری نثار کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر کوئی نقب زنی کی جائے، تو الٹا وہاں سے یہ سگنل ملے کہ نہ صرف چودھری نثار نے اس بات سے انکار کر دیا، بڑا تاریخی سرپرائز دیا، بلکہ یہ بھی کہا سردار ایاز صادق ہی کے قریبی ذرائع کے کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر وہ پریفرنس میں جائیں، اگر مستقبل کی سیاست کے حوالے سے فیصلہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی ان کی پہلی چوائس ہوں گے۔ اگر وہ آزاد الیکشن نہ لڑے، اگر انہوں نے کوئی اپنی سیاسی جماعت نہ بنائی تو ان کے راستے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے جدا ہو چکے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ نواز لیگ کے 20 کے قریب جو ارکان ہیں وہ نہ صرف ان کے ساتھ رابطے میں ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جوائن کرائیں۔ اور چودھری نثار کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ان کی جانب سے کچھ اہم ترین پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں اہم ترین ذمہ داری
جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے یا یہ جو 2023 کا الیکشن آنے جا رہا ہے، اس الیکشن کے بعد اگر پنجاب میں ان کے حوالے اہم ترین ذمہ داری کی جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وقت مکمل طور پر پریشانی اور مایوسی کا شکار، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی، دھرنے کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر وزم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب ان کا ایک جو سوشل میڈیا سیل ہے جس کے کہنے کے اوپر جیو اور جنگ گروپ غلط خبریں چلاتا ہے، جیو اور جنگ گروپ کو بھی ہر طرف سے اب اس قسم کے پیغامات کا بھی سامنا ہے، جیسے پیمرا کی جانب سے انہیں واضح پیغام دے دیا گیا کہ وہ جھوٹی خبر کے اوپر معافی مانگے، ورنہ جرمانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ معافی میں بھی ان کے اوپر، ماضی میں بھی ان کے اوپر کئی جرمانے کیے جا چکے، لیکن ان جرمانے کے بعد وہ بارہا جھوٹی خبریں دیتے ہیں، جس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو جرمانے کی رقم ہے یہ بڑھائی جانی چاہیے، قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ایسی جھوٹی خبروں کے بعد کچھ اس قسم کی قانونی اقدامات ضرور ہونے چاہیے کہ اس قسم کے ٹی وی چینل اور اخبارات جو بغیر ثبوتوں کے پرائمنگ کر کے، اینگلنگ کر کے، فریمنگ کر کے جھوٹی اور فیک خبریں پھیلاتے ہیں، ان کا سدباب کیا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔